السلام علیکم۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور اپوزیشن ساری کہہ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ ڈیفالٹ کے اوپر یا ایکسچینج ریٹ کے اوپر بہت زیادہ اسپیکولیشن کرنا کبھی ملکی مفاد میں نہیں رہا۔ پاکستان کے ریزرو بہت تیزی سے نیچے آئے ہیں۔ جب نو کانفیڈنس ہونے والی تھی تو اس سے پہلے کے 5-6 ہفتوں میں تقریباً $5 ارب اسی وقت پاکستان کے ریزروز نیچے گر گئے تھے اور کوئی $10-11 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تھے۔ اب وہ کم ہو کر $6.7 بلین پہ آ چکے ہیں اپریل سے لے کر اب تک، اور یہ جو ٹرینڈ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں انفلوز ڈالر کے کم ہے اور یہاں سے باہر پیسہ زیادہ جا رہا ہے۔ اس میں تجارتی خسارہ بھی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل بہت زیادہ تھا، پھر آئل پرائسز بہت زیادہ تھی، پھر سیلاب کے بعد پاکستان میں فوڈ امپورٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اب پاکستان کے پاس سوائے اس کے چارہ نہیں ہے کہ جو ملٹی لیٹرل فنڈنگ ہے اس کو دوبارہ بحال کرے، جس میں IMF سر فہرست ہے۔ IMF آتا ہے تو باقی ورلڈ بینک، ADB بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ دوست ممالک کے آگے دوبارہ ہاتھ جوڑے جائیں کہ پاکستان کی مدد کی جائے، کچھ قرضے ری شیڈیول ہو جائیں۔ سعودی عرب نے پرانے قرضے تو رول اوور کر دیے، $3 ارب ہم نے دینا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ ابھی واپس نہیں لیں گے، لیکن ہمیں واپس نہ کرنے کے علاوہ مزید سپورٹ بھی چاہیے، جس کی آج پریس کانفرنس کے اندر وزیر خزانہ اور وزیر اعظم نے اشارہ بھی کیا کہ وہ مزید بھی ہماری مدد کریں گے، لیکن صرف سعودی عرب کی مدد سے ہمارے اگلے 6 ماہ کا یہ جو کرائسس ہے وہ پار نہیں ہوتا۔ ہمیں چائنا سے، UAE سے، قطر سے مجموعی طور پر $8-10 ارب کی امداد چاہیے، ان ملٹی لیٹرل لونز کے علاوہ جو ہم آلریڈی جن پروگرام میں ہیں یا نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر $30-32 ارب 30 جون تک کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس میں اگر تجارتی خسارہ قابو میں رکھا جائے، امپورٹس کو چیک رکھا جائے، اور کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل میں کمی آئی ہے، $126 فی بیرل سے گرتا گرتا اب $75-76 کی رینج میں، کبھی آگے ہو جاتا ہے $2 کبھی نیچے آ جاتا ہے، لیکن 80 سے اب نیچے چل رہا ہے۔ تو یہ کافی زیادہ اس میں کشن پیدا ہوا ہے، $40-45-50 ارب کا فی $40-50 فی بیرل کا یہ کشن پیدا ہوا ہے، جس سے پاکستان کی درآمدی بل پر بھی بوجھ کم ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ریٹیل پرائسز ہے اس میں اضافے کا رجحان قابو کرنے میں بھی مدد ملی ہے۔ لیکن نیشنل پالیسی جو آج اناؤنس پالیسی ہے اس کے اوپر عملی اقدامات آئندہ چند ہفتوں میں سامنے آنے چاہیے، تاکہ یہ جو نروسنس ہے، پینک ہے کرنسی مارکیٹ میں، اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اناؤنس پالیسی یہ ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا، ہم نے وقت پہ قرضے واپس کرنے ہیں۔ ایک سکوپ بانڈ کی پیمنٹ ڈیو تھی وہ بھی وقت پہ دی، اور آئندہ بھی وقت پہ دیں گے۔ اس کے ساتھ اگر باقی جو قرضوں کا ہمارا پروگرام ہے، کوئی دوست ممالک سے نئے پلیجز لینے کا پروگرام ہے، وہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں اگر آ جاتا ہے سامنے، تو کافی حد تک سنبھالا ملنے میں اکانومی کو امید ہے کہ کچھ بہتر صورتحال سامنے آ جائے گی، جس سے یہ بے یقینی کا خاتمہ ہوگا اور تھوڑی سی سٹیبلٹی آ جائے گی ایکسچینج ریٹ کے معاملے میں۔ ایکسچینج ریٹ ابھی انٹر بینک کے اندر تو $224-25 پہ فی ڈالر پھر رہا ہے، لیکن آپ لینے جائیں ڈالر تو وہاں پر بلیک میں ملتا ہے، جس کے اوپر وزیر خزانہ نے آج درست بات کی ہے کہ یہاں سے ڈالر سمگل ہو کے افغانستان جاتا ہے۔ افغانستان کا نام انہوں نے نہیں لیا، ہمسایہ ملک کا بولا، لیکن افغانستان جاتا ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب امریکی یہاں موجود تھے تو یہاں پر جب انفلوز آتے تھے ڈالر کے تو پاکستانی مارکیٹ میں آ کے ڈالر بکا کرتا تھا، یہاں سے وہ چیزیں خریدتے تھے واپس لے جاتے ہیں۔ اب وہاں ڈالر نہیں ہے، پاکستانی مارکیٹ سے ڈالر ادھر جاتا ہے، یا پاکستانی مارکیٹ سے گندم اور فرٹیلائزر اور دوسری اشیاء جو ان کو چاہیے وہ لے جاتے ہیں یہاں سے، اور باقی اپنی ضروریات کے لیے ڈالر بھی پاکستانی مارکیٹ سے خرید رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے جو باڑ لگائی تھی، فینسنگ کی تھی بارڈر کی، اس کے نتیجے میں ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ زیرو ٹالرنس ہو، نہ یہاں سے اجناس سمگل ہو سکیں اور نہ ہی یہاں سے ڈالر فارن کرنسی کوئی اور سمگل ہو سکے۔ جب تک اس کو یقینی نہیں بنائیں گے تب تک یہ ابتری جو ہمیں اوپن مارکیٹ میں نظر آتی ہے کہ بلیک میں ڈالر اور پاؤنڈ آپ کو ملتے ہیں، اس کے اوپر قابو پانا مشکل ہوگا۔ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو آج کے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اس کے اوپر پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ نے کیا کہا، سنیے گا۔ ایک نیا آ جاتا ہے جناب، چوچا چھوڑا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ کی دعاؤں سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا، یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ سعودیہ کا ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ مٹیریلائز بڑی جلدی ہوگی جی، وہ ایڈیشنل ڈپازٹ کے حوالے سے۔ اب یہ ایڈیشنل ڈپازٹ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اور UAE اور قطر اور چائنیز یہ اگر تھوڑا بہت ہمیں دے دیتے ہیں، ہماری کوئی $8 سے 10 ارب کا ایک
فائنینسنگ گیپ کہہ لیں یا ریکوائرمنٹ کہہ لیں، وہ اگر 30 جون تک کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر آئی ایم ایف کا بھی وہ کویسچن جس کی وجہ سے 9th ریویو ڈیلے ہو رہا ہے کہ آپ نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں ریکنسٹرکشن کا ایک پروگرام بنایا، اس کی کوئی $16 ارب کی کاسٹ ہے ریکنسٹرکشن کی، تو یہ پیسے آئیں گے کہاں سے لائیں گے اور کیسے اسپینڈ کریں گے، اس کی وضاحت ہمیں دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ وہ اگر کچھ دوست ممالک سے مدد مل جائے گی تو وہ بیچ کی نہیں آئی ایم ایف کے ریویو والی، اس کو بھی ایڈریس کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ اسمگلنگ کے اوپر ڈار صاحب نے کیا کہا وہ بھی دکھا دیں۔ ہمارے ملک سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے ایک نیبرنگ کنٹری میں، ہمارے ملک سے ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، فارن ایکسچینج خرچ کر رہے ہیں، ویٹ سمگل ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک سے فرٹیلائزر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور 6-7 ہزار امپورٹ کر کے 2300 روپے میں لوکل بیچ رہے ہیں، اور سبسڈائز جو ہے فرٹیلائزر وہ ایک ہمسایہ ملک کو پھر آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک سمگل ہو رہا ہے۔ اس پہ حکومت نے نوٹس لیا ہے، وزیر اعظم کے نوٹس میں ہے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا جو اسمگلرز ہیں جو ڈالرز پاکستان سے وہ یعنی کراس دی بارڈر بھیج رہے ہیں، اور جو چیزیں یہاں سے اسمگل ہو رہی ہیں اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، خصوصاً ویٹ اور فرٹیلائزر۔ پاکستان فرٹیلائزر کے اوپر تقریباً کوئی کم و بیش 4000 روپے کے قریب سبسڈی دیتا ہے، اور یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں سے سبسڈائزڈ جو پرائس ہے اس کی فرٹیلائزر کی کھاد کی وہ یہاں سے اسمگل ہو اور افغانستان چلی جائے۔ تو کریک ڈاؤن کا بارڈر آپ کو اس معاملے میں انشور کرنا پڑے گا، کوئی کراس بارڈر موومنٹ جو ہے اسمگلڈ گوڈز کی وہ نہیں ہو پائے، زیرو ٹالرنس، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تھوڑے سے پولیٹیکل ایشوز کی طرف آ جائیں۔ جنرل باجوہ کے اوپر آج ایک سوال ہوا اور شہباز شریف نے اس کا جواب کیا دیا، دکھائیے گا۔ باجوہ صاحب ریٹائر ہو کے میرے خیال میں ان کو چین سے زندگی بسر کرنے دیں۔ عمران خان صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ وہ آپ کے موسم تھے، آپ موسم کچھ نکلے ہیں عمران خان صاحب، اور جو نئے سپہ سالار آئے ہیں مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے، یہ از اے پروفیشنل سولجر، ان کا شائننگ کیریئر ہے، انشاءاللہ ہی از اے گریٹ پاکستانی اینڈ مسلم، اور پاکستان کے جو اس ادارے کو مضبوط کریں گے اور پاکستان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کی بھرپور خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اب پرائم منسٹر آرمی چیف کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں کہ بہت پروفیشنل سولجر ہیں۔ ایک امید پاکستانی قوم کو رکھنی چاہیے اپنے سیاسی رہنماؤں سے، نہ صرف وزیر اعظم سے بلکہ تمام اپوزیشن کے بھی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، کہ فوج سے یا ایس آئی سے کسی ایسے رول کی توقع یا آس یا درخواست مت کریں جو غیر آئینی ہو۔ وہ آپ انہیں پروفیشنل سولجر کہہ رہے ہیں تو پروفیشنل سولجر اپنا آئینی رول ہی ادا کرے تو پھر پروفیشنل اور بہت اچھا لگے گا، پاکستان کی بہتری اور مضبوطی کا سبب ہوگا، اور فوج کے ادارے کی وہ جو عزت کے اوپر چند مہینوں میں بہت زیادہ حملے ہوئے اس کو روکنے میں معاونت فراہم ہوگی اگر وہ اب آئینی رول کے اندر ہی رہیں۔ کرتے کیا ہیں ہمارے سیاستدان؟ رات کو جا کے ملتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، شہباز شریف کو تو پاکستان چلایا نہیں جاتا، ہمیں باری دے دیں ہم بہتر کریں گے۔ جب عمران کی باری تھی تو یہ کام اس وقت کی اپوزیشن شہباز اور فضل الرحمان اور باقی لوگ یہی کام کرتے رہے ہوں گے۔ یہ چیزیں جب تک یہ پرہیز نہیں کریں گے تب تک بہتری آنے کی امید نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کو جس کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، عمران اب اوپنلی انہیں ڈبل گیم کہتے ہیں، پرویز لائی نے اپنے بیانات سے بہت ساری چیزیں کہہ دیں، دیٹ شوز کہ ایک غیر آئینی کردار بہت ہی مؤثر اور پاورفل جنرل باجوہ پلے کر رہے تھے فار آل دیز ایئرز، 6 سال۔ یہ آرمی چیف کو اس رول سے خود بھی نکلنا ہے اور آئی ایس آئی کو بھی اس معاملے سے دور رکھنا ہے۔ سیاسی جوڑ توڑ اس ادارے کا کام نہیں ہے، وہ ان سیاستدانوں کا کام ہے۔ کامیاب ہوں گے تو لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے، ناکام ہوں گے تو ووٹ آؤٹ کر دیے جائیں گے، باہر پھینک دیے جائیں گے۔ لیکن نہ ادارے کا کام یہ ہے کہ ان کو گرائے، نہ ان کا کام ہے کہ ان کو کھڑا کر کے حکومت دے۔ عمران خان جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانے والے تھے۔ کیوں ہٹانے والے تھے؟ جو نون ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی ٹرانزیکشنز آئیڈینٹیفائی کر کے پرائم منسٹر کو انفارم کیا ایز ڈی جی آئی، جو ان کی رسپانسبلٹی تھی۔ یہ چیف ایگزیکٹو کے نیچے بنی ہوئی ایجنسی ہے، ڈی جی آئی رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو، تو انہوں نے انفارم کیا کہ کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پرائم منسٹر اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ڈی جی آئی چینج کر دو۔ یہ وجہ تنازع بنی جو بعد میں کلمینیٹ ہوتے ہوئے سارے نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور نئے ڈی جی آئی کی تعیناتی کے اوپر کھل کر ہمارے سامنے چیزیں ہیں۔ عمران خان نے اب جنرل عاصم کے لیے کیا بولا ہے وہ بھی سن۔ جنرل باجوہ عمران خان کی حکومت کے دوران فاصلہ نہیں تھا، اس وقت سیم پیج تھا۔ عمران خان کی پوری کابینہ بشمول وزیر اعظم، جتنی تعریفیں انہوں نے نام لے کے کی ہیں، بس کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تاریخ میں کسی نے اتنے لمبے تعریفوں کے پل باندھے ہوں۔ اپریل کے بعد وہ میر جعفر اور میر صادق قرار دے دیے گئے، تو یہاں سے ایک بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ غیر آئینی کردار تھا۔
اس غیر آئینی کردار سے عمران خان نے بخوشی ان کی بیساکھیوں کے اوپر اقتدار لینا قبول کیا، پسند کیا، کیونکہ حکومت مل رہی تھی، وزیر اعظم بن رہے تھے. جب گرائے اس لیے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں تھی، اور اس میں اس پہ زیادہ لگی لپٹی نہیں رکھ سکتا. اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا، ان کو جو پلیٹ میں رکھ کے دی ہوئی تھی سیٹیں وہ دینی بند کر دی، حکومت گر گئی. تو اس کے بعد میر جعفر اور میر صادق ہو گئے. اس چیز کو پرہیز کرنا نئے آرمی چیف کے لیے بھی ضروری ہے، اور عمران خان بھی جو خدا کا واسطہ دے رہے ہیں، خدا کا واسطہ دے کر درخواست یہ کریں کہ آئینی رول میں رہیں. یہ نہ کہیں کہ ان کو گرا کے میری حکومت بنا دیں. وہ آپ کا کام ہے، الیکشن ہوگا، آپ ان کو ہرائیں اور جیت جائیں. آج جو پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ کروا دوں اور پھر اور گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے. آج ہمارے ساتھ ہیں نہال ہاشمی صاحب PMLN سے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں چیئرمین سنی اتحاد کونسل، اور احمد بلال محبوب صاحب ہیں سربراہ پلڈیٹ. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، آپ فرمائیے گا. فوج کے ساتھ سیم پیج کا بہت زیادہ شور شرابہ تھا، بلکہ بہت زیادہ میڈیا والوں کے اوپر بھی دباؤ رہا تھا کہ اچھی مثبت رپورٹنگ ہونی چاہیے. وہ فیز کیوں آیا تھا؟ اس کی تاریخ بہت لمبی ہے، لیکن آپ سب لوگ واقف ہیں، میں بھی اچھے سے واقف ہوں. اس سے ہمیں پاکستان کو نکال کے آگے لے کے جانا ہے، اپنی حدود کے اندر کام ہو. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے انٹرو میں ایک وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا جو آپ نے کلپ سنوایا، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب انہیں آرام سے اپنی لائف گزار لینے دینی چاہیے ریٹائرڈ. تو میں اس کے اوپر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف بھی جب یہاں سے چلے گئے تھے تو پھر ان کو بھی ان کی زندگی گزار لینے دینی چاہیے تھی. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی ایسی چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک جنرل باجوہ صاحب تھے، میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے بڑا سٹرونگلی ادارے کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا تھا، اور میں نے اس کی قیمت بھی بھری. لیکن میرا پرنسپل یہ ہے کہ جب ایک انسان اس کرسی سے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر آپ کو اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ سنس دیٹ ڈے میں نے آج تک نہیں کی. اگر میں بتانا شروع کروں تو بہت ساری چیزیں ہیں. جہاں تک سیم پیج کی بات ہے، دیکھیں ہمیں اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ندیم بھائی، آپ کو پتہ ہے میں بڑی ہمیشہ ریئلسٹک بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں آنے والی کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ٹل ڈیٹ، آج کے دن تک، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے آزاد نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکی ہے، اور آگے کا اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اچھا، اس کے اندر سیم پیج والی بات آپ کو راحیل شریف صاحب کے ابتدائی دور کے اندر ملے گی، آپ کو جنرل کیانی کے دور کے اندر بھی ملے گی، آپ کو جنرل باجوہ صاحب کے دور کے اندر بھی ملے گی. تو یہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، ظاہر ہے اور نیچرلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو اچھی بنیادوں کے اوپر استوار کرنا چاہتی ہے. وہ استوار رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے جو میاں صاحب نے آرمی چیف لگائے، میاں نواز شریف صاحب نے، جب ان کی گورنمنٹ آتی تھی تو ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن فائنلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جا کے میاں صاحب کو انہوں نے اتار دیا، یا آپس میں ان کا رفٹ ہو گیا، یا آپس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیش ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاست کا جو پودا ہے وہ ابھی اتنا تناور ہو ہی نہیں سکا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکے، اور بڑا اوپنلی ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو سیاست کے اندر سے ختم. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ قصور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے، کہ کم از کم ٹھیک ہے ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز موجود ہیں، ان ڈیفرنسز پر ہمارے آپس کے اندر ڈیبیٹس بھی ہونی چاہیے، اس کے اوپر جلسے جلوس بھی ہونی چاہیے، لیکن کچھ پرنسپلی کچھ چیزیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے ایگری کرنا پڑیں گی، جس طرح کی ہندوستان میں ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر جتنی بی جے پی اور کانگریس کی مداخلت ہے، لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نظر اس لیے نہیں آتی کہ وہاں کی لڑائی کے اندر وہ بی جے پی ہو، وہ کانگریس ہو، وہ عام آدمی پارٹی ہو، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ویکیوم کریٹ کر کے نہیں دیتی جہاں پر وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ درمیان میں مداخلت کر سکے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ دے آر ورسٹ اپوننٹس، اور پاکستان سے زیادہ ان کے آپس کے اندر ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کی رفٹ ہے وہ شاید ابھی اس سکیل پہ نہیں ہے جس سکیل میں ہندوستان کے اندر ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک ہمیں مشترکہ ایک چیز کے اوپر پہنچنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا پوچھ لوں، پھر میں اس کے اوپر نہال صاحب سے بھی جواب چاہوں گا، لیکن بہت مناسب نہیں ہوگا کہ جو آپ کا تجزیہ صحیح ریئلسٹک ہے، لیکن مناسب نہیں ہے کہ عمران خان واپس پارلیمان میں جائیں، بجائے اس تنازع کو سڑکوں پہ لے جا کے ہم انوائٹ کرتے ہیں کسی کے تیسرا فریق آئے یا ہمیں بٹھائے تو یا ان کی چھٹی کرائے. اس سے بہتر ہے پارلیمان میں چلے جائیں، 4-6 مہینے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی ہو سکتی ہیں، حل بھی نکل سکتا ہے.
ندیم بھائی ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں میں آج سے 3 روز پہلے خان صاحب کے ساتھ مل کے آیا ہوں اور میں آپ کے لاسٹ پروگرام میں 2-3 چیزیں پریڈکٹ کر کے گیا تھا اور وہ صحیح ثابت ہوئی. میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر رہے ہیں تو وہ ان سے انتخاب نہیں مانگ رہے, مانگ رہے نہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرفیئر کریں. مسئلہ یہ ہے کہ نیچرلی جس سکیل کے اوپر جو پاور کا کوریڈور ہے وہ ان کے قبضے کے اندر ہے تو آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. وہ انہوں نے دیکھیں بڑا اوپنلی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو آفر کی کہ آئیں بیٹھ کے ہم انتخابات کے اوپر بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اسمبلی توڑنا چاہ رہے تھے تو اس وقت یہ نہیں توڑنا چاہ رہے تھے تو یہ تانے مار رہے تھے کہ آپ توڑیں. جب انہوں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گریس شو کرتے ہوئے گورنمنٹ کو ڈائلاگ کی آفر کی تو بجائے یہ کہ گورنمنٹ اس آفر کو ایکسیپٹ کرتی انہوں نے الٹا کرٹیسزم سٹارٹ کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان نے پسپائی اختیار کر لی. دیکھیں جب کوئی ایک آدمی پوزیٹیو سٹیپ اٹھاتا ہے تو آپ کو بھی پوزیٹیو سٹیپ آگے سے اٹھانا چاہیے رادر دین کرٹیسائزنگ. اور دیکھیں یہ بھی ایک عجیب ڈائلما ہے. احمد پوچھتے ہیں جی, احمد بلال صاحب آپ توقع رکھتے ہیں کہ سیاست کے اندر جو پچھلے 6 سال میں جتنا سٹرونگ پریزنس تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, وہ ہائیبریڈ رجیم اسے ساری اپوزیشن کہتی تھی اور وہ درست کہتی تھی, وہ اس سے چینج آئے گی, پیچھے جائے گی فوج واپس اپنے اسی آئینی کردار کے اندر؟ بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں اس وقت تو بہتر یہی ہے کہ امید یہ رکھی جائے کہ فوج اپنے کردار پہ جو نظر ثانی کرنے کا اعلان کر چکی ہے اور اس نے ریئلائز کیا ہے کہ 70 سال میں ان کی جو مداخلت رہی ہے سیاسی امور میں وہ ختم ہو جائے گی. اس امید کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف یہ کہہ چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورے انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے اور نئے آنے والے سپہ سالار نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا ہے, تو ایٹ لیسٹ جب تک کہ ہمیں اس کے برخلاف کوئی شہادت نہیں ملتی ہمیں یہی تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب انہوں نے اپنا کردار متعین کر لیا ہے کہ وہ آئین کے اندر رہیں گے اور ہم اس کے اوپر نگاہ بھی رکھیں. لیکن دوسری طرف ہم اپنے جو سیاسی رہنما ہیں کچھ وہ بھی مہربانی فرمائیں. میں یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو دونوں بڑے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے جس انداز میں فوج کا اور فوج کے سپہ سالار کا ذکر کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شایان شان نہیں ہے. اتنی فدویانہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا لفظ ہو جس سے واقف نہ ہو, لیکن اس قدر انکساری کے ساتھ اور ان سے امید وابستہ کرنے کا جس طرح سے وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شایان شان نہیں ہے. دیکھیے فوج ہمارے دفاع کا ادارہ ہے, ہم ان کی دفاعی صلاحیتوں کی بات کریں, ان کی سیکورٹی معاملات میں ان کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی بات کریں, ہم اپنے تھریٹس کی بات کریں جو ہمیں درپیش ہے اس سلسلے میں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ان سے یہ اس طرح کی گفتگو کرنا کہ ان کی میں نے بہت تعریفیں سنی ہوئی ہیں, وہ بہت حافظ قرآن ہیں, وہ یہ ہیں وہ ہیں اور میں ان سے بہت امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہوں. یہ کیا انداز ہے کسی پرائم منسٹریل لیول کی شخصیت کا کہ فوج کے سپہ سالار کے بارے میں گفتگو کرے؟ فوج کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور یہ توقعات وابستہ کر کے ان کے اندر بھی یہ خیالات یا یہ احساسات پیدا نہ ہونے دیے جائیں کہ وہ کو بہت ہی ایسی چیز ہے جن کو دونوں بڑے سیاسی رہنما بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کو پھر ضرور کوئی رول ادا کرنا چاہیے. تو ہمارے سیاسی رہنماؤں کو سر یہ وہ انداز گفتگو ہے کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ تو پبلکلی کیمرے کے سامنے ہے نا, اگر کیمرے سے ہٹ کے یہ کوئی رات گئے میٹنگ کرنے گئے ہوتے تو اندازہ کریں کہ وہاں کیا کچھ کہیں گے. اور یہی وہ گفتگو ہے جو فوج کو کھینچ لاتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا ہی فرض ہے, ہم ہی نے یہ کام کرنا ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے ایکچولی, لیکن یہ ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں نا اپوزیشن میں بیٹھے اس آس کے اوپر کہ حکومت کو گرا کے ہمیں باری مل جائے گی اس لیے یہ گفتگو کرتے ہیں, اور حکومت میں بیٹھا ہوا اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری کرسی کو کوئی ہلائے نہیں. نہال ہاشمی صاحب, ہمیں سیاسی رہنما جو ہمارے ہیں انہیں تھوڑی بصیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. کچھ ایسی گفتگو مت کریں, کچھ ایسا طرز سیاست مت اپنائیں کہ وہ فوج کو کھینچتے ہیں اندر سیاست میں. فوج کو فوج کے کام میں رکھیں, ان کو پوری عزت دیں, ان کو شاباش دیں, پیچھے کھڑی رہے پوری قوم ان کو, لیکن ان کو سیاست میں مت کھینچیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بھی میں گفتگو سن رہا تھا مختلف دوستوں کی, انڈیا کا بھی ذکر ہوا, حوالہ ہوا, اور بھی لوگوں کا حوالہ ہوا. بات یہ ہے کہ سب سے پڑھے لکھے جو ایلیٹ کلاس ہے, ایٹ لیسٹ جتنے بھی میٹر کرنے والے فوج کے افسران ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے, ان کی ڈیوٹی کیا ہے. کتنا بھی کوئی ترغیب دے آپ نہیں آئیں, وہ زیادہ آپ کے لیے, آپ کے اداروں کے لیے, ملک کے لیے, جمہور کے لیے, پاکستان کے لیے بہتر. میں بہت پریشان ہوں کہ ہم کون سے سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, عمران خان یا فوج یا انوالومنٹ. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ آج ایک مساق جمہوریت کی معیشت کی بات ہو جو ڈار صاحب نے کہا, اور اس میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ, یہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں, اس میں اسٹیٹ بینکرز کو الگ بلائیں, انڈسٹریلسٹ کو الگ بلائیں, ایگریکلچرسٹ کو الگ بلائیں, جو انڈینٹرز ہیں ان کو الگ بلائیں, پارلیمنٹیرینز کو بلائیں, بیوروکریٹس کو بلائیں, جو ہماری ریٹ فیتا ہے اس کو بلائیں کہ ہماری ایکسپورٹ کیوں کر گئی اور ہماری امپورٹ کیوں بڑھ گئی. عمران خان کی حکومت میں بہت ساری اکانومی والی میٹنگ جو تھیں, کراچی میں ایک پبلکلی نون میٹنگ ہے جس میں بزنس مین, اور یہ ایک نون میٹنگ ہے, بہت ساری ایسی میٹنگ تھی جو نون نہیں تھی, وہ اپنی شکایات آرمی چیف کے پاس لے کر جاتے تھے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاس نہ کوئی پلان تھا. افسوسناک پہلو یہ تھا کہ حکومت تو ملی تھی, پلان نہیں تھا, کیوٹک سین تھا. آئی ایم ایف پہلے سال فیصلہ نہیں کر پائے, اور پھر ڈیفیسٹ اتنا زیادہ اوپر جانا شروع ہو گیا. اس کو فائنانس کرنے کے لیے ہمارا جتنا قرضہ بڑھا ہے, جو آج اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر نمبرز بتائے ہیں, وہ نمبر درست ہیں. 30,000 ارب یہ چور ڈاکو بارو کر رہے تھے. یہ عمران خان 2014-15 کے بعد سے جتنے انہوں نے تقریریں کی تھی آپ کو سب میں سننے میں ملا ہوگا. 30,000 ارب سے 25,000 ارب کے قریب یہ عمران خان نے 42-43 مہینوں میں قرضے لیے. کیوں لیے؟ بجٹ خسارہ تھا. بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے یہ نمبرز آپ کے اتنے ڈبل ہو گیا تقریباً. قرضہ 30,000 ارب سے بڑھ کے 54,500 ارب پہ چلا گیا. یہ سسٹینیبل نہیں, اور اس کی شکایات کاروباری لوگ لے کر آرمی چیف کو بتاتے تھے. نیب کے ہاتھوں ستائے ہوئے لوگ جو تھے, کراچی کے بزنس لیڈ جو تھی, وہ آرمی چیف کو ہی شکایات کرتی تھی. اور یہ باتیں نون ہیں, رجسٹرڈ ہیں. یہ کام چیف ایگزیکٹو کا تھا, یہ کام فائنانس منسٹر کا تھا, یہ کام پارلیمان کا تھا. اپوزیشن حکومت دونوں اس کے اوپر ڈسکس کر کے راستہ نکال سکتے تھے, نہیں نکالا. لڑتے رہے صرف ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کے لیے اور ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ کے پکارنے کے لیے. جب تک سیاستدان روش نہیں بدلیں گے تب تک اس میں بہتری کی امید بھی کم رکھیے گا. بریک لے لیں, بریک سے واپسی کے اوپر اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سیاسی لوگ آپس میں بات کرتے اچھے لگتے ہیں, لیکن عمران خان حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں تھے کرتے, کیونکہ انہوں نے اپنا اسٹیچر بہت خود سے ہی بہت اوپر کر لیا ہوا ہے کہ میں تو سب سے اعلیٰ ہوں, باقی سارے چور ڈاکو ہیں. تو جب آپ یہ والی سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کا نیچے اترنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عمران خان نے اپنے آپ کو ایک ایسے مشکل صورتحال میں, ایک ایسے کہنا چاہیے کہ کارنر کر لیا ہے کہ باقی مین سٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ چل نہیں پاتے. اس وقت جو صورتحال ہے, پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ الیکشن جب بھی ہوں, الیکٹورل ریفارمز چاہتی ہیں, وہ مطالبہ کرتے ہیں ہونی چاہیے. شفافیت کے اوپر, الیکشنز کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے اور انتخابی نتائج سب تسلیم کرے. نیا الیکشن کمیشن وہ چاہتے ہیں. اس کے لیے انہیں براہ راست انگیج کرنا چاہیے سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ. اسحاق ڈار پہلے بھی ان کا جو پچھلے انتخابات 2013 کے اوپر عمران خان نے اعتراضات اٹھائے تھے, اس کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا, تو ایک بیہائنڈ دا سین, ایک بیک چینل کے اوپر جہانگیر ترین اور اسحاق ڈار نے, جب ان کا دھرنا ورنا ختم ہو گیا تھا اس کے بعد, تو ایک انہوں نے ونڈو کریٹ کی تھی, پیچھے بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ پیدا کی, جوڈیشل کمیشن بنا, بات ختم ہوگی, معاملہ آگے چل پڑا. تو ابھی بھی شاید انہیں اسحاق ڈار سے انگیج کرنا چاہیے, براہ راست عمران خان کو خود کر لینا چاہیے, کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ صاف ستھرے انتخابات ہو جائیں. آج جو سوال ہوا اس کے اوپر جواب کیا تھا پریس کانفرنس کے اندر, پہلے وہ سن لیں پھر اس کے اوپر بات اور کرتے ہیں. ایوان صدر میں جو فائنانس منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میری اجازت سے ہوئی ہے. صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی, میں نے کہا آپ ضرور ملیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقا, سلامتی, خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا شخص جو انا پرست ہے, جو دن رات جھوٹ بولتا ہے, قوم کو دھوکہ دیتا ہے, افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موشن کش ہے, اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟
पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी अना को मारना होगा और अपने ज़ाती इख्तलाफात से उबरना होगा। अब इसहाक डार की जो सदर आरिफ अलवी से मुलाकातें थी उसमें एक जवाब जो था नवाज शरीफ की तरफ से वो बड़ा क्लियर था कि किसी पेशगी शर्त के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वक्त से पहले इंतखाबात के टाइम फ्रेम अगर आप ये शर्त है आपकी, इसके ऊपर भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के ऊपर, बाकी तमाम सियासी मामलात के ऊपर इंतखाबात हो सकते हैं। कंपोजिट डायलॉग कर लेते हैं, पूरा एक लंबी चौड़ी आप ले दें, 5, 7, 8 जो आपके नुकात हैं, और हम अपनी टीम बिठा देते हैं और आपस में मुज़ाकरात कर लेते हैं। सदर आरिफ अलवी का ख्याल यह है कि फ़ौज ने क्योंकि सियासी मामला से ख़ुद को पीछे कर लिया तो सियासतदानों को इसकी ज़िम्मेदारी उठाकर इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इनिशिएटिव इमरान खान लेकर क्या इसहाक डार या नून लीग के किसी नुमाइंदे के साथ बैठेंगे? साहिबजादा साहब, आप इसे ये सवाल है, आप इसका क्या जवाब देते हैं? नदीम भाई देखें, मैं एक दो चीज़ क्लियर कर दूं। एक तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि अपोजिशन का तो नेचुरली पूरी दुनिया के अंदर ये मिजाज है कि वो इंतहाई सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल करती है, लेकिन साहिबान इक़्तिदार जब गवर्नमेंट में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि एहसान फरामोश है, तो वो मेरा ख्याल है उनको शायद अपने भाई साहब की और अपने वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भूल गया कि मुल्क के कितने आर्मी चीफ माजूल उन्होंने किए हैं, उतारे उन्होंने हैं, और उनके खिलाफ क्या क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो एहसान फरामोशी की अगर मिसाल को सही मानों में फिट आती है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के ऊपर आती है। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बैठना चाहिए। देखें, अगर एक बंदा बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स ले लेता है, मसलन मैं एक बड़ी अपनी जगह पे कायम हूँ कि मैं जनाब किसी कातिल और डाकू के साथ नहीं बैठूंगा, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक आदमी जो 20-22 कत्लों के अंदर जिसके नाम डला हुआ है, जिसके ऊपर 6-6 केसेस चल रहे हैं, उसके साथ बैठ के मैं नेगोशिएट करूंगा, तो मैं अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ कर लेता हूं। जैसे कि मैं सनाउल्लाह के साहब के साथ नहीं बैठ सकता किसी भी स्टेज पे, अगर फैसलाबाद की बात आती तो उसका हाल ये होता है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी सेकेंड टीयर बड़ी सीनियर किस्म की लीडरशिप अवेलेबल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बड़ी सीनियर किस्म की लीडरशिप अवेलेबल है, और एक इनिशिएटिव लिया है इमरान खान ने कि उसने 2 स्टेप आगे बढ़ के, इस चीज़ के बावजूद कि उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होगा, उसने हुकूमत से कहा है कि आए बैठ के डायलॉग करें, लेकिन हुकूमत का जवाब नहीं है। दूसरा नदीम भाई, मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं मईशत के हवाला से, ये खान का 3 साल का दौरे हुकूमत तो हम सबको याद आ जाता है कि खान के दौरे हुकूमत से पहले हम कुछ स्विट्जरलैंड के स्टेटस के ऊपर नहीं खड़े हुए थे। 72 सालों के अंदर खान के 3 साल एक्सक्लूड करके 72 ईयर्स के अंदर मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया किसने है? मैं ये समझता हूं मेरे पास एक हल है, और वो हल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और नॉन पॉलिटिकल एक पैनल का इंतखाब करें जिसकी सियासी वाबस्तगियाँ न हों और वो माहिरान मईशत हों। बड़े बड़े मईशत के माहिरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो भाषण इसहाक डार साहब दे रहे हैं, शौकत अजीज साहब देते रहे, हफीज़ पाशा साहब, ये हम पिछले 30 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं। और हाल ये है कि हम अपने मुल्क के आधे हिस्से, हमारे मोटरवेज गिरवी रखे जा चुके हुए हैं, और जब हमारे पंजाबी में जटकी ज़ुबान में, जिसे पंजाबी ज़ुबान कहते हैं, उसे ये कहते हैं कि पुत्र जो घर दी शैवां वेचन दे उत्ते गल आ जाए तो समझ लो कि तुहाडा घर विक गया है। आप ये ना देखें, अभी आप चाइना से ले लेंगे, अभी आप सऊदी अरब से ले लेंगे, उसको आपने कितना वापस करना है। रियलिस्टिकली हमें बैठ के सूरत हाल को एनालाइज करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेते हुए एक ऐसे माहिरान मईशत का इंतखाब करें जो 10, 15, 20 हो, और उनको कहा जाए कि जी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स आप हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रैक के ऊपर ला के देंगे, वगरना ये 2-2, 4-4 आते रहेंगे, कोई किसी तरफ से रिकमेंडेड होगा, कोई कहीं से रिकमेंडेड होगा, वो सर भाषण देके चले जाएंगे। इंडिया के अंदर मनमोहन सिंह ने 90 की दहाई के अवाइल में, अहमद बिलाल साहब से पूछ रहा हूँ कि मनमोहन सिंह ने 90 की दहाई के आगाज में एक प्रोग्राम शुरू किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। उस वक्त उनकी ये हालत थी कि वो अपना गोल्ड लेकर न्यूयॉर्क गए थे, इतना रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर था। पाकिस्तानी रुपया इंडियन रुपये से मजबूत था, मतलब हमारे कोई 90 पैसे में उनका 1 रुपया मिलता था और वो कोई ख़रीदता नहीं था उसको, अनलेस कि किसी को बहुत ही ज़रूरत हो। पान मार्केट वालों को पान छालियाँ मंगवानी होती थी। अब उनके हमारे कुछ मेरे ख्याल 2.5 रुपये हो गए हैं शायद, अभी लेटेस्ट पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या, और इंडिया के 1 रुपया, बिल्कुल ज़मीन पे हम जा गिरे। तो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं साहिबजादा साहब, पाकिस्तानी सियासत में मुझे वैसे लगता नहीं है कि पीटीआई और नून लीग इस तरह के किसी प्रोग्राम पे इत्तेफाक राय करेंगे, लेकिन आपको इम्कानात कुछ ऐसे नज़र आते हैं?
ندیم صاحب، یہ سننے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے ایک 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 جسے وہ کہتے ہیں نا ایک چارٹر آف اکانومی پہ اتفاق کر لیں، یا پھر کچھ ایسے غیر سیاسی ماہرین کو بٹھائیں، ان سے کوئی پلان بنوا لیں. دیکھیں، یہ حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے. حقیقت پسندانہ بات یہی ہوگی کہ ہمارے سیاستدان بیٹھے ضرور، آپس پہ اتفاق رائے کر لیں بڑی بڑی چیزوں کے اوپر، جیسے آپ نے فرمایا کہ انتخابی اصلاحات، لیول پلینگ فیلڈ، گیم کے رولز کیا ہونے چاہیے، ان پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر اس بات پہ بھی اتفاق رائے کر لیں کہ انتخاب میں جو پارٹی جیت جائے، جس کی حکومت بن جائے، پھر اس کو فیصلے کرنے دیں جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. اگر ہم ہر نئی آنے والی حکومت کو اس لیے گرانے کے لیے تیار ہو جائیں پہلے روز سے ہی، تو پھر وہ یہ چارٹر آف اکانومی تو بہت دور کی بات ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اور ہم نے گزشتہ 2 حکومتوں کے ساتھ تو کم از کم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی ایسے ہوا. اور یہ جب تک یہ طے نہیں کر لیتے کہ صاحب جو بھی جیت جائے گا اسے موقع دیں گے کہ وہ 5 سال اپنی پالیسیوں کے مطابق چلے، ہم اس پہ تنقید کریں گے، ہم اس کے بارے میں کوئی بہتر آپشن بھی دیں گے لوگوں کو، اور لوگ اپنی حق میں رائے عامہ ہموار کریں گے. لیکن ہم اس کو حکومت کو گرائیں گے نہیں غیر جمہوری طریقوں سے اور ایسے طریقوں سے جن کے ذریعے سے انسٹیبلٹی آئے. نواز شریف صاحب کو بھی ایسے ہی ہٹایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا وہ اگرچہ غیر جمہوری نہیں تھا، وہ غیر آئینی نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں وہ غیر دانش مندانہ ضرور تھا. ایک حکومت جو 3.5 سال مکمل کر رہی ہو، اب اس حکومت کو موقع دے کہ وہ اپنا وقت پورا کرے، اور پھر 5 سال کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنا احتساب کروائے، اور آپ بھی کریں. لیکن آپ نے یہ کر کے یہ سارا معاملہ جو تھا اس طرح تلپٹ کر دیا. اور اب عمران خان صاحب بھی یہ جو حکومت آئی ہے اس کو بھی فوری طور پہ چلتا کرنے کے پروگرام میں ہے. وہ سمجھتے کہ فوری طور پہ انتخاب کرائیں، حالانکہ یہ فوری طور پہ انتخاب کرانا کوئی استحقاق نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، خواہش ہو سکتی ہے، ان کے ابھی شاید فوری طور پہ وہ خواہش کے باوجود پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایسی ہے نہال ہاشمی صاحب کہ شاید پاکستان فوری انتخابات افورڈ ہی نہ کر سکے. مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 2-3 مہینے میں کوئی انتخابات کے چانسز ہیں. افراتفری ضرور اور پیدا ہو سکتی ہے، انتخابی عمل نہیں آگے بڑھ سکتا. نہال صاحب. ندیم صاحب، ایک تو میرے بولنے کا عمل کافی دیر سے رکا ہوا ہے. میں سارے دوستوں کو سن رہا ہوں. یہاں پہ کافی باتیں کی گئیں کہ شہباز شریف صاحب تو الحمدللہ جتنے الزامات تھے اس سے کلیئر ہو گئے. نواز شریف صاحب نے جتنے فیس کیے ہیں وہ میرے خیال سے چندی لوگوں نے فیس کیا ہوں گے. جس طرح ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا، جس طرح ان کو فٹ کیا گیا. پھر ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ 3.5 سال نہیں 4.25 سال تھے آپ، اور آپ نے اتنا پیسہ لیا اور اس کے ایک پروجیکٹ آپ کا نہیں ہے جسے آپ بتائیں کہ دس از اے فنشڈ پروجیکٹ آف. پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انکانسٹیٹیوشنل بھی نہیں ہے، ان پارلیمنٹری بھی نہیں ہے ٹو ریموو دا گورنمنٹ آف عمران خان. بات ساری یہ ہے کہ ہم بار بار فوج کو، اور کہنے لگے کہ بہت سارے آرمی چیف کو نواز شریف نے ہٹایا. بالکل، انہوں نے اگر کسی کو اپوائنٹ کیا تو ہٹانے کے بھی اختیار ہے. جب کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام کرے گا تو یہ پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہے. گریبان جو ہے وہ منتخب لیڈروں کے پکڑے جاتے ہیں، ملازمین کے نہیں پکڑے جاتے ہیں، خواہ وہ چیف جج ہو یا چیف سیکرٹری ہو یا کسی ادارے کے سیکرٹری ہو. تو اب جب ہمارے گریبان پکڑے جاتے ہیں، جیل میں ہم جاتے ہیں، قیمت ہم ادا کرتے ہیں، بدنامی ہماری ہوتی ہے، تو یہ تو ہوگا. دوسری بات، یہ جتنی ہم معیشت کی بات کریں اس پہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے، اور نہ ہم آرمی کو ڈسکس کریں نہ عمران خان. جو کرنا ہے کریں صاحب، ان کو کوئی روکنے والا تھوڑی ہے، وہ اپنے مرضی کے مالک ہے، جو چاہے کریں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں. مگر اس ملک کے لوگ ہمارے طرف دیکھتے ہیں، جن کو ووٹ ڈالتے ہیں. کانسٹیٹیوشن ہمارے طرف دیکھتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کو بیٹر اپرچونٹی آف بزنس اور ایجوکیشن. اور نہال صاحب، لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ کون سی ذمہ داری ہے جو 6 مہینوں میں ادا کیا آپ نے؟ مہنگائی کم کر دیا آپ نے، روپے کو استحکام دے دیا آپ نے،
یا فورن ایکسچینج کا جو کرائسس ہے اس کو کم کر دیا؟ کون سا کام ایسا ہے جو آپ نے 6 ماہ میں کیا ہو؟ کچھ کیا آپ نے؟ جی ہم نے ایک کام کیا کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں چوری چکاری ہو رہی تھی اسے ہم نے روکا ہے. ہم نے یہ ضرور کیا ہے جو ڈالر گر رہا تھا اوپر جا رہا تھا اسے ہم نے روکا ہے. ہم نے لوگوں کو اعتماد دیا, نواز شریف نے ایک خواب دیا ہے ہم نے کہ ہم پاکستان کو ٹھیک لے کے جائیں گے. ہم نے کسی پہ گالی اور طنز نہیں کی ہے. سر 189 پہ تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے. 189 سے ابھی 224 پہ انٹر بینک کا ریٹ ہے اور اوپن میں بلیک میں ملتا ہے. جی ندیم صاحب جی فرمائیے. سر انٹر بینک کا ریٹ ہے 224, یہ 189 تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اور آج انٹر بینک کا ریٹ اوپن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, اوپن میں بلیک میں ملتا ہے, چاہے 240 کا لے لیں یا اس سے بھی اوپر کا لے لیں. یہ آپ کی صورتحال ہے. یو آر ناٹ ان اے گڈ پوزیشن رائٹ ناؤ. آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے, پلان نہیں ہے آپ کے پاس. جو عمران خان پہ تنقید ہے آپ پہ بھی تنقید ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی اسلام آباد میں کھڑا ہے اور بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ اس قوم پہ میں بم مار دیتا, تو دنیا جس کا لیڈر قوم پہ ایکس پرائم منسٹر بم مارنا چاہتا ہے, تو وہاں کے لوگ ہمیں ٹرسٹ کریں, وہ کیسے اپنی انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ. ایک آدمی دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم جو تحفے دیتے ہیں, جو لون دیتے ہیں, وہ مارکیٹ میں بک جاتا ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ سادگی چھوڑ کر کے 5 اور 3 کریٹ کے گھڑی کی بات ہو رہی ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک بندہ مر جاتا ہے, اس کی FIR کے لیے کوئی چیخ پکار نہیں کرتا ہے, مگر ایک لیڈر کو خراش آ جائے تو بڑی چیخ. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ پیرالائز کرتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ جیسے صحافیوں کو وہ کہتے ہیں کرپٹ ہے, لفافہ ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے. تو جب دنیا یہ دیکھتی ہے, اور عمران خان صاحب نہیں معلوم کس کے ایجنڈے پہ ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم نے دشمنی کی ہے ان سے, کیا پاکستان نے ان کا نقصان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے پیچھے پڑ گئے, پاکستان کے لیڈروں کے پیچھے پڑ گئے, آئین کے پیچھے پڑ گئے, جمہور کے پیچھے پڑ گئے, پارلیمنٹ کے پیچھے پڑ گئے, امن کے پیچھے پڑ گئے. ان کو کچھ بھی نہیں ہو, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لوگوں نے ان کو عزت دی, مگر ایک اور سٹیٹمنٹ ڈیبل کو اینڈ پہ آپ کو میں وہ بھی سنوانا چاہوں گا. اختیار بگاڑ دیا. عمران خان ایک جو چیز ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی زیادہ غلط بات نہیں تھی, وہ یہ تھا کہ وہ فائنینشیل کرپشن میں انوالو نہیں ہے. باقی ان کے اندر آپ 100 چیزیں گنوا دیں, میں کسی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن یہ ان کے ساتھ ایک تھا کہ فائنینشیل کرپشن میں انوالو نہیں ہے. جب 2014 کے دھرنے سے آنورڈ سیاست ان کی شروع ہوتی ہے, یا 2011 سے لاہور کے جلسے سے شروع ہوتی ہے, تو پھر ان کے دائیں بائیں جتنے ان کے سیاست میں قریب لوگ آئے, وہ سارے پیسے والے لوگ تھے جو ان کی سیاست کے اوپر پیسہ لگا رہے تھے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی چیزیں سامنے آئیں, آج پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ سب سے بڑا سکینڈل وہ 190 ملین پاؤنڈ والا ہے. بذات خود میں اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ وہ عمران نے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ پکڑ کے ریاست پاکستان کو دیا تھا, کس قانون کے تحت وہ پیسہ ریاض ملک کو واپس کیا, میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں. میرے خیال میں اس کے اندر 2 نمبری ہوئی ہے, یا تو شہزاد اکبر ان کے ساتھ دھوکہ کر گیا, تو یا ولنگلی یہ سارے آن بورڈ تھے. اس کا جواب چاہیے, جب تک وضاحت نہیں آئی یہ حل طلب مسئلہ ہے. لیکن ایک بہت ہی چھوٹا معاملہ جس میں میرے خیال میں عمران کو ملوث ہونا ہی نہیں تھا چاہیے, کیونکہ وہ نام لے کر یوسف رضا گیلانی اور باقی لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ تحفے میں آئے ہوئے ہیرے کے ہار گھروں میں لے گئے اتنے چھوٹے آدمی, یہ لفظ بولا کرتے تھے, کھلے عام بولتے تھے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی. اور خود عمران خان لے جائیں تو پھر کیسا لگے گا, تکلیف ہوگی. خود سنیے کیا کہہ رہے ہیں آج وزیر عمران خان کے اپنے الفاظ کیا ہیں. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. یہ گھڑی عمران خان کی نہیں, یہ گھڑی 22 کروڑ عوام کی عزت تھی. خانہ کعبہ کا ماڈل تھا, اس میں دنیا کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی. صاحبزادہ صاحب, اگر یہ توشہ خانہ کے تحائف عمران نہ بیچتے تو شاید ان کو بہت زیادہ فرق نہ پڑتا, لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 14 15 یا 20 کروڑ کی رقم ہوگی, تو عمران نہ بھی بیچتے تو بہت اچھا نام رہتا ان کا. کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ ندیم بھائی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو مجھ سے پہلے نہال ہاشمی صاحب بتا رہے تھے کہ دنیا دیکھ رہی تھی, دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے اس کی برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینک رہے تھے. دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ پنجابی جاگتے لوگ. سر میں آپ کی گفتگو میں نہیں بولا, سو پلیز کائنڈلی لسن ٹو می. میں دیکھیں میں نے اس کا مظاہرہ کیا. دنیا اس وقت بھی, اچھا دنیا اب آپ بول نہیں سکیں گے, پھر دنیا اس وقت بھی دیکھ
دیکھ رہی تھی جب آپ کارگل میں آپ نے پاکستان فوج کی پیٹھ میں چھری گھونپ کے آپ وہاں پر جا کر بیٹھے تھے. دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ کے بچوں جب آپ کی پلیٹلیٹس کم ہوئے اور آپ یہاں سے فرار ہو گئے اور آج کے دن تک آپ کے پلیٹلیٹس بحال نہیں ہوئے. دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ یہ کہہ رہے تھے اور آپ کے بیٹے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاکستان نیشنل نہیں ہے. ایک کی بات کریں تو بہتر ہے، لیکن میرے پاس ویسے پروگرام کا مرا ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، نہال ہاشمی صاحب، احمد بلال محبوب صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.